بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج کی ویڈیو قرآن پاک و احادیث اور اولیاء کاملین کی تعلیمات کے مطابق ہے کہ قرآن پاک ہمیں کیا فرماتا ہے، احادیث سے کیا سبق ملتا ہے اور اولیاء کاملین کی کیا تعلیمات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، حوالہ ساتھ لکھا ہوا ہے کہ جس نے نیک عمل کیا تو اس نے اپنی ہی ذات کے نفع کے لیے کیا، اور جس نے گناہ کیا سو اس کا وبال بھی اسی کی جان پر ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 17۔ حضرت لقمان حکیم جو ہیں اپنے فرزند کو نصیحت کر رہے ہیں کہ ہے میرے فرزند، تو نماز قائم رکھ اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کر، اور جو تکلیف تجھے پہنچے اس پر صبر کر کہ بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہیں۔ اس کے بعد سورہ یونس آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور بے شک ہم نے تم سے پہلے بھی بہت سی قوموں کو ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا، اور ان کے رسول ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے مگر وہ ایمان لاتے ہی نہ تھے۔ اس طرح ہم مجرم قوم کو اس کے عمل کی سزا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ظالموں کے لیے نہ کوئی مہربان دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات مانی جائے۔ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص تم میں سے موت کی آرزو نہ کرے، اگر وہ نیک ہے تو ممکن ہے کہ نیکی میں اور زیادہ ہو، اور اگر برا ہے تو ممکن ہے کہ اس سے وہ توبہ کر لے۔ صحیح بخاری رقم حدیث حوالہ لکھا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ انسان کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو اس نے حاصل کیا ہے وہ حلال ہے یا حرام سے ہے۔ صحیح بخاری رقم الحدیث 2059۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ محق الفقر کلاں صفحہ نمبر 210 میں فرماتے ہیں کہ بد خصلت لوگوں سے میل جول مت رکھ کہ خواہ تو کتنا ہی پاک کیوں نہ ہو، ان کی صحبت تجھے ناپاک کر دے گی۔ تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ رموز خودی میں فرماتے ہیں، کیونکہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا سارا کلام سمجھو کہ عارفانہ کلام ہی ہے، فرماتے ہیں کہ اگر تو حیات ابدی کی خواہش رکھتا ہے تو قرآن کریم سے استفادہ حاصل کر کہ میں نے اس میں آب حیات دیکھا ہے۔ تو پھر اقبال فرماتے ہیں کہ جو کوئی چاند ستاروں کو تسخیر کرتا ہے وہ پہلے اپنے آپ کو عین کا مقید و پابند بناتا ہے۔ اسرار خودی کی یہ فارسی لکھی ہوئی ہے، آپ اس کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ ہر کے تصغیر ماہ پرویں کند، خویش راز نجیری آئین کند۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آخر فقر کسے کہتے ہیں اور فقر ہے کیا چیز؟ فقر ایک نور ہے جس کا نام سلطان الفقر ہے، یہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے مد نظر رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا منظور نظر ہے۔ امیر الکونین صفحہ نمبر 25۔ تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نور الہدیٰ میں صفحہ نمبر 335 میں لکھتے ہیں کہ علم کا مقصود اللہ تعالیٰ کی موافقت اور شیطان کی مخالفت ہے۔ سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا ایک ساحت ہے بلکہ ایک دم ہے، اور بہتر دم وہ ہے جو اطاعت الہی میں گزرے۔ کلید التوحید کلاں صفحہ نمبر 313۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تیری عمر کا گھر ایک ہی سانس پر قائم ہے، اور تو ہے کہ ایک سانس کی خاطر پورے جہان کا طالب بن رہا ہے۔ ایک ہی دم کی خاطر یہ کینہ و کبر و ریا، اور ایک ہی دم کی خاطر یہ سب حرص و ہوا۔
ایک ہی دم کی خاطر یہ غصہ و بدخوئی اور ایک ہی دم کی خاطر یہ ساری بے رخی، حیف و افسوس ہے تیری عقل و دانائی پر کہ جس نے تیری حق بین نگاہ کو اندھا کر رکھا ہے۔ نور الہدیٰ صفحہ نمبر 105۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ترک دنیا کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آدمی لنگوٹ باندھ کر کسی جنگل میں چلا جائے، بلکہ ترک دنیا کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی ذات اور اپنے نفس کو دنیاوی علیشوں سے پاک رکھے۔ ماشاءاللہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ طہارت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ طہارت دو قسم کی ہے، طہارت ظاہر جس کا تعلق شریعت سے ہے اور یہ پانی سے حاصل ہوتی ہے، اس کے بعد طہارت باطن جو توبہ، تلقین، تصفیہ قلب اور سلوک کے طریقت سے حاصل ہوتی ہے۔ تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ خبردار کرتے ہیں شمس العارفین میں کہ صاف دل فقراء کی ہنسی مت اڑا کہ یہ وہ آئینہ ہیں جن پر ہنسنے والے خود اپنی ہی ہنسی اڑاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر وراق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام برکتوں کی کنجی صبر ہے۔ حضرت احمد بن عاصم الانطاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معرفت کے 3 درجے ہیں، ایک اثبات و وحدانیت یعنی کہ حق تعالیٰ کے ایک ہونے کا ثبوت، نمبر 2 دل کو ماسوا سے علیحدہ کرنا، نمبر 3 کسی کو اس کی عبادت کرنے کی جیسا کہ حق ہے قدرت نہیں۔ حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ فارسی لکھی ہوئی ہے، گفت شیطان من از آدم بہترم تا قیامت گشت ملعون لا جرم، کہ شیطان نے کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں تو قیامت تک کے لیے ملعون ہو گیا۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔